گرامی مدرسانی کرام، فتنہ دجال کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی۔ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہو، کتنا شدید ہوگا، وہ سابقہ قسطوں میں احادیث کی روشنی میں آپ تفصیل سن چکے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہم فتنہ دجال سے بچیں کیسے، بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ جو چند چیزیں آپ کے سامنے میں ذکر کی تھیں، احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے جو ارشاد کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام، اور دوسری بات سورۃ القحف کی تلاوت، کم از کم اس کی جو آخری 10 آیات ہیں ان کا معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ فتنہ دجال سے حفاظت ہوگی۔ باقی دیگر کیا کیا اس کے لیے بچنے کے لیے ہدایات تھی، کچھ نے آپ کے سامنے اس کے جمع سے کر دی۔ آج کی اس نشست کے اندر بھی فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، اور دجالی طاقتیں کیا ہتھیار استعمال کرتی ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں ذکر کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو ہمیں علماء کرام کے ساتھ روابط، ان کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے مشکل مسائل میں جہاں پر کوئی دجالی قوت، کوئی شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ہم بر وقت علماء کرام سے پوچھ کر اس بات کو، ان کی تشریح اور شبہے کو دور کر سکیں۔ ایک یہ بہت ضروری ہے۔ اگر علماء کے ساتھ روابط ختم ہو جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے، تو پھر بھی دجالی طاقت سے بچنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ دجالی طاقتوں کا سب سے زیادہ زور ہی اس بات پر ہے کہ لوگوں کو علماء امت سے دور کیا جائے۔ بات یہ لمبا موضوع ہے، کیسے لوگ اس پر زور لگا رہے ہیں، پھر کسی موقع پر میں اس حوالے سے گزارشات ذکر کروں گا، اور کیسے کس انداز سے کن لوگوں کے ذریعے وہ اس طرح کی پروپیگنڈے پھیلانا چاہتے ہیں۔ بعض علماء کے ساتھ جڑنا، مدارس کے ساتھ جڑنا، اور اہل طریقت کے ساتھ جڑ کر اپنے دلوں کی اصلاح اور تزکیہ کروانا، یہ دجال سے بچنے کا ایک ذریعہ اور اختیار ہے۔ اس میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج کل کے اس جدید دور میں، کیونکہ آج کل جدید دور چل رہا ہے، اس حوالے سے دجالی طاقتیں کیا ہتھیار استعمال کرتی ہیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اور اس میں بہت زیادہ افراد و تفریق عام طور پہ لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تسلی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سمجھنے کی خاطر اس بات کو سمجھنا ہوگا، تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ لیکن کسی بات کو منفی نگاہ سے نہ دیکھیں، مثبت نگاہ سے دیکھیں۔ کوئی بات آپ کے سامنے ہو، اس کو منفی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، اس کو مثبت انداز سے دیکھا جائے۔ ایک زمانہ تھا دجالی قوتیں اسلام کے خلاف میدان میں تھی۔ آپ صلیبی جنگوں کو دیکھ لیجیے، مجھے الگ لمبا موضوع ہے۔ اس کے بعد جب صلیبی جنگوں میں ایک کو سخت ناکامی ہوئی، اس کے بعد جب انہوں نے رخ بدلا، وہ کس نے بدلا، کیا ہوا، وہ الگ تفصیلی موضوع ہے، وہ جاننا میرا مقصد نہیں ہے۔ کہ اب ان لوگوں کے ساتھ الغزو الفکری، ذہنی غلامی، اس کے ذریعے سے ان کو اپنا بنا، میدان میں وہ آپ سے آگے نہ نکل سکے، انہوں نے ہمارے ذہن کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی۔ مسلمان بظاہر مسلمان ہوگا، لیکن ذہنی طور پر ہم آہنگی روح کے ساتھ ہو گئے، شکل، صورت، لباس، رویہ، باتیں ان کی اچھی لگ رہی ہوں۔ تو اس الغزو الفکری
یہ ایک الگ موضوع ہے، صرف میں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ذہنی طور پر ہمارے دماغوں کو، ہمارے دلوں کو انہوں نے اپنی طرف مائل کر دیا ہے. ہمارے دل اور دماغ اس وقت ان کے ہاتھ میں، جو چلوانا چاہتے ہیں، جو کروانا چاہتے ہیں، ہم سے کروا رہے ہیں. اور اس کام کے لیے آج کے اس دور میں جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. کیونکہ یہ سب دجالی طاقتیں، دجالی قوتیں اس کام اور اس مشن میں لگی ہوئی ہیں. اگر ہم اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہم اس کے لیے سندباد کے ذرائع اختیار نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ سوال یہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیے ذرا توجہ سے، دشمن جس میدان میں لڑتا ہے اسی میدان میں جواب دینا ہوگا. ایسا ہی نہیں ہوگا. جس میدان میں دشمن لڑ رہا ہے، جس میدان میں دشمن مقابلہ کر رہا ہے، کوئی دجالی قوت جس میدان کے سامنے آ رہی ہے، آنے بھی وہ میدان اختیار کرنا پڑے گا. اگر اس میدان کو اختیار نہیں کریں گے ناکام ہوں گے. اگر ہم اپنے تقوی کی خاطر، اگر جو تقوی نہ ہو لیکن ہم اس کو تقوی سمجھیں، اس کی خاطر اگر اس میدان کو ہم چھوڑ دیں گے، یاد رکھیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس بات کو اچھی انداز سے لیجیے. دیکھیں جس انداز سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری ہونی چاہیے، ہمارے پاس تیاری نہیں. جبکہ آپ دیکھیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی استطاعت کے مطابق سامان دفاع تیار کرنا ہے، اپنی قوت تیار رکھنی ہے، اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے. کس زمانے میں دشمن کون سے ہتھیار استعمال کرنا ہے، ہمیں اس زمانے میں، اس میدان میں اسی ہتھیار کو استعمال کرنا ہوگا. اگر ہم اس ہتھیار کو چند چیزوں کی وجہ سے، اگر ضرورت ہو یا جو بھی ہو، چند چیزوں کی وجہ سے اس ہتھیار کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. ایک دور تلوار کا تھا، تیر کا تھا، نیزوں کا تھا. میدان میں نکل کر تلوار کے ساتھ، تیر کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا. وہ دور ختم ہوا، بندوق کا زمانہ آیا. بندوق کا زمانہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر عجیب عجیب قسم کی تلاشیاں آئیں، مشینیں آئیں، ٹینک ایجاد ہوئے. وہ دوڑ گیا، ابھی ایٹمی طاقت کا دور. تو مسلمان ملکوں کو ایٹمی طاقت اختیار کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اختیار کرنی ہوگی. پھر آگے چلیے، جس کو آپ ففتھ جنریشن میڈیا وار کہتے ہیں، اس کا دور چل رہا ہے. اسی پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. آج جو جنگ ہے، دشمن جس میدان میں لڑ رہا ہے، اس کا سب سے مضبوط ہتھیار میڈیا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ اس پر راضی نہیں ہیں. اس وقت دشمن جس ہتھیار کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے، دجالی طاقتیں اس ہتھیار کو مسلمانوں کے خلاف، ہماری نوجوان نسل کے خلاف جس ہتھیار کو استعمال کرنی ہوئی ہے یا نہیں؟ پکی بات. اب اگر کوئی کہے کہ میں نے اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرنا، دشمن کا مقابلہ کر سکے گا؟ نہیں کرے، نہیں کر سکے. ایسا نہیں ہوگا. باطل قوتوں کا کثیر مواد اس وقت میڈیا پر موجود ہے. اب اس مواد کے ذریعے وہ مسلمانوں کو، ان کی نئی نسل کو کس انداز سے گمراہ کر رہے ہیں، ان کے دماغ کے اندر کیا چیز بھر رہے ہیں، کیا چیز بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سب کو معلوم نہیں ہے. سب جانتے ہیں اچھی طرح سے. مرزائیوں کو دیکھ لیجیے، غامدیوں کو دیکھ لیجیے، کس انداز سے امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے تشکیک اور شبہات وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں. اور یہ بھی کیا استعمال کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سنا کہ گاندھی نے بڑی آشیرہ والے باغ میں بڑا جلسہ کیا ہے، بنانے کا بڑا پروگرام نہیں، بھائی یہ استعمال کو استعمال کر رہے ہیں میڈیا کو، اور نوجوان نسل اس کو سن رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، اس کی بات مان رہی ہے. مرزائیوں کو دیکھ لیجیے، ہر طرف سے
مرزائیت کے راستے بند کر دیے گئے کہ بھائی وہ اپنا کوئی مواد، اپنا کوئی لٹریچر اس کو کسی نشیر میں یا کوئی تقسیم میں یا کسی جگہ پر ان کا کوئی بیان، کوئی نشر نہیں ہوگا. کسی جگہ پر جا کر وہ اپنا کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، پابندی ہے. لیکن کیا خیال ہے، جلسہ نہیں کر رہے. میڈیا ان کے خیال ہے، میڈیا کے ذریعے سے آج بھی وہ مسلمان نوجوانوں کی جان ہو دیا ہے. ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اس کے ایک پہلو کو دیکھا ہے، باقی پہلو کو نہیں دیکھا. پھر اسی طرح دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں اپنی نظر میں ہمیں وسعت پیدا کرنی چاہیے. ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اسی کے حدود حکومت دیکھیے. آپ نے دنیا بھر میں کام کرنا ہے، پوری دنیا کو اپنا ڈاکر بنائیے، پوری دنیا کو اپنے سامنے رکھیے، اپنے اندر وسعت پیدا کیجیے کہ ہر میدان میں جہاں پر میری ضرورت پڑے گی کہ کسی شعبے میں وہاں کام کروں. یہ جو ہماری نگاہوں میں بالکل بسیط پن آ گیا ہے، وسعت نظری ختم ہو گئی ہے، کم زدگی کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے اختلافات جنم لیے. لہذا وسعت نظری پیدا کیجیے اپنی نگاہ میں، کم زدگی چھوڑیے، سوچ کو بسیط مت بنائیے. الحاد اور تشدید کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، بس یہی کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہو. اپنے اندر وسعت پیدا کرنی ہوگی، اپنی نگاہ کو وسیع کرنا پڑے گا. آج اسلام پر اعتراضات، اسلام پر منفی پروپیگنڈے، اسلام کے اصولوں پر اعتراضات، رسول اللہ کی سیرت پر اعتراضات، رسول اللہ کی ازواج مطہرات پر اعتراضات، رسول اللہ کی زیادہ شادیوں پر اعتراضات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قلیل عمر میں شادی پر اعتراضات. اس کا جواب کون دے گا؟ مجھے اس بات پر حیرانی ہوتی ہے، اب وہ تو عالمی سطح پر اس کام کو تیاری کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ جتنے بھی الحاد اور تشکیل والے سوالات ہمارے ذہن میں رہ رہے ہیں، وہ عالمی سطح پہ کر رہے ہیں، اور ہم ایک کمرے کی سطح پر کریں اور سطح پر کبھی نہیں ہو سکتا. لہذا اپنی سوچ میں اس سے پیدا کرنی. منظم قوتیں اس وقت عالمی سطح پہ کام کرتی ہیں، اور ہم نے ایک کام دیکھ لیا، ایک کمرہ دیکھ لیا، بس وہیں پر بس ممبر کافی ہے، معراج کافی ہے، کسی سے آواز لگا دی کوئی چاہیے کبھی نہیں ہوگا. کفریہ طاقتیں، دجالی طاقتیں، دجالی میڈیا اس وقت عالمی سطح پر بیٹھ کر ایک تشکیل اور شبہات کی بات، دین پر اعتراضات اس انداز سے میڈیا پر نشر کرتا ہے. کتنے لوگوں نے سنا؟ لاکھوں نے. اور میں یہاں 100-200 آدمی کو بتا کر جواب دے دوں کافی ہو جائے، ہر کس نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اس میدان میں دشمن لڑے گا، اس ہتھیار کو استعمال کیے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. وہ کچھ ہتھیار استعمال کرے میں کچھ کروں، وہ کہیں میں تو ٹینک استعمال کرنا ہے، میں نے ایٹم استعمال کرنا ہے، میں نے میزائل استعمال کرنا ہے، اور میں کہوں نہیں رسول اللہ اور صحابہ کا طریقہ سے تلوار استعمال کرنا ہے، میں تلوار سے لڑوں. یہ جہالت نہیں. قرآن کریم نے اصول بتا دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی وسعت کے مطابق قوت اختیار کرنی ہے. جس زمانے میں دشمن جس ہتھیار سے لڑے گا، آپ کو اسی ہتھیار سے اس کا مقابلہ کرنا، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ ایٹم بنائے، آپ کہیں بس تیر کافی ہے، میں بیٹھ کے تیر چلاؤں گا، یہ تیاری ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے تیاری ہو. بہت ساری چیزیں میں عرض کر چکا. ابھی کیونکہ ہماری بات میڈیا پر ہو رہی ہے، تو دجالی قوتوں اور طاقتوں کا اس وقت مضبوط ترین ہتھیار میڈیا ہے. اور میں کہوں کہ میڈیا استعمال نہیں کروں گا. دجالی قوتوں کے لیے اس میدان کو خالی چھوڑ دیجیے، کرنے دیجیے استعمال. وہ عالمی سطح پر اس پہ کام کریں. میں کہوں گا ممبر پہ بیٹھ کے میں ان کے اعتراض کا جواب دے دوں گا، کافی ہو جائے گا. میڈیا پر اس کی بات کو لاکھوں لوگوں نے سنا، یہاں پر چند لوگوں نے سنا. کیسے لوگ؟ میرے پاس تو چند نوجوان میری بات سننے کے لیے آئے، کسی عالم دین کی بات سننے کے لیے چند گنے چنے لوگ آئے، لیکن میڈیا استعمال کرنے والے لاکھوں میں ہوں. آپ کیا کریں؟ کیسے جواب دیں گے؟ کیسے مقابلہ کریں گے؟ سکون پیدا کرنے والے جس تیاری کے ساتھ
جس منظم طریقے کے ساتھ امت کے نوجوان کو گمراہ کر رہے ہیں، اگر دفاع کرنے والا تیاری کے ساتھ اس کا جواب نہیں دے گا، خدا کی قسم مقابلہ ہار جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، وہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ تو یہ دجالی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ففتھ جنریشن میڈیا وار ہے۔ اس وقت نہ تیر کی جنگ ہے، نہ تلوار کی جنگ ہے، نہ ایٹم کی جنگ ہے، ابھی میڈیا وار چل رہا ہے۔ اس پر جاننے پر رشید نے بڑی محنت کی ہے، بڑے کورسز وہ کروا رہے ہیں۔ بار دور اندیش علماء نے اس بات کو وہاں کو لیا کہ اس وقت کفر کا طاقتیں صلیبی جنگوں کے بعد اور عملی میدانوں کے بعد کفریہ طاقتیں الغرض الفکری کی طرف آ گئی ہیں اور میڈیا وار کی طرف آ گئی ہیں۔ تو دور اندیش علماء جو اپنے بند کمرے پہ نظر نہیں رکھتے، جو پوری دنیا پر نگاہ رکھتے، اور اس بات کو وہاں کو لیا اگر ہم اس میدان کو خالی چھوڑیں گے نوجوان نسل تباہی کے دہانے پہنچ جائے گی۔ تو الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے جو پوری دنیا پر نگاہ رکھتے ہیں اور اس میدان کو خالی نہیں دے رہے۔ اگرچہ دیر سے شروع کیا، دیر آئے درست آئے، لیکن کام ہو رہا ہے۔ اس میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا، جیسے بھی ہو دشمن کا راستہ روکنا۔ دشمن جس میدان سے دشمن آئے گا اسی میدان سے اس کا راستہ روکنا پڑے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اب وہ جس میدان میں لڑ رہا ہے دفاع اس میدان میں آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر وہ میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے، آپ میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو دین پہ لائیے۔ آپ میڈیا کا استعمال کر کے نوجوان نسل کو اچھے راستے پہ لانے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے آپ بہت سارے لوگوں تک دین کی بات پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو مسائل بتا سکتے ہیں، تعلیم اور تعلم اس کے ذریعے سے جاری رکھ سکتے ہیں، بیانات اس کے ذریعے سے آگے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو گھروں میں بیٹھ کر فضول وقت ضائع کرنے کے بجائے، فضول وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے اسلاف، اپنے اکابرین کے بیانات سن لیجیے۔ آپ انہیں نہ سنیں، انہیں نہ دیکھیں، اپنے بڑوں کو سنیں، انہیں دیکھیں، ان کی بات کو سننے کی کوشش کریں، دین کی بات کو سنیں۔ ہزار بیانات آپ کو اپنے اکابرین کے ملیں گے، جس میں اصلاح نفس بھی ہوگی، تزکیہ نفس بھی ہوگا، مسائل بھی ہوں گے، اور آپ کو معاشرت کے اصول و ضوابط بھی دے رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسا میدان جس میدان میں دجالی طاقت مقابلہ کرے گی اس میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا ہو، ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں اس وقت جامعہ العلوم والاسلام بن النظام کی ویب سائٹ پہ لاکھوں مسائل موجود ہیں، کیا فائدہ نہیں ہو رہا؟ جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ویب سائٹ پہ جائے، ان کو اپنا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ ہے اور کوئی میل کے ذریعے بھیجیں، جواب دے رہے، کیا فائدہ نہیں ہو رہا؟ اسی طرح ہر مفتی عدنان کا خیر صاحب اتنا کام کر رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ملازم، مزدور درس نظامی کر رہے ہیں میڈیا پر۔ جامعہ اسلامیہ لاہور کا مستقل شعبہ ہے جس کی مستقل طور پر مختلف شارٹ کورسز، دین کے مختلف فہم دین کے مختلف کورسز، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مختلف کورسز، اور یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں، وفاق المدارس العربیہ کے تحت بہترین رزلٹ بھی اس کا آ رہا ہے۔ جب امتحان دیتے ہیں بہترین رزلٹ اس کا آ رہا ہے۔ یہ اگر اس کو گرنا شروع کریں تو اس کے لیے کئی جمعے لگیں، اس کے فوائد کتنے ہیں اور اس پر مدارس کتنا کام کر رہے ہیں، مستقل شعبہ جات قائم ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں مختلف مدارس میں، مختلف اداروں میں دجالی طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے اس پر کام شروع کیا ہے، تاکہ لوگ ادھر کے بجائے ادھر آئیں، غلط نہ سنیں، اچھا سنیں، اپنے آپ کو برباد نہ کریں، اپنے آپ کو خیر کی طرف لائیں۔ اب اس وقت جو ہم جڑے ہوئے ہیں واٹس ایپ مختلف گروپوں میں ہزاروں کی تعداد میں مفتیان کرام کام کرتے ہیں، ہمارے پاس مختلف گروپوں میں روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم سوالات گریں، صرف ہم اپنی بات کریں 1000 سوال آتے ہیں، مہینے کے 30,000 سوال مختلف حضرات اس کا جواب لکھتے ہیں۔ کیا یہ فائدہ نہیں نقصان ہے؟
ایک آدمی گھر بیٹھے رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، اس کو مسئلہ اگر پیش ہو گیا وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا، ابھی اس میں مسئلہ حل کرنے کیا کرے گا؟ آپ کو ایک سہولت ملی ہے تو اس کی نفی نہ کیجیے، ہاں اس کے غلط استعمال کی نفی کیجیے، درست استعمال کی نفی نہیں ہو سکتی۔ سالانہ اوسطاً کئی لاکھ مسائل، کئی لاکھ فتاوا آن لائن نشر ہو رہے ہیں، تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ میدان دشمن کے لیے خالی چھوڑ رہے؟ تم جو چاہو اس کو استعمال کرو، تم کرو، ہم نہیں کریں گے۔ تو آپ اپنی نوجوان نسل کو روک کے دکھائیے نا کہ بھائی وہ نہیں کرنے دیں، آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے نہیں سننا۔ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، روک بجیے نہیں۔ اسی طرح مختلف اشکالات کے جوابات میرے جیسے عرض کیا، ملحدین بیٹھ کر وہاں پر اشکالات اور اعتراضات کرتے ہیں اور ہم یہاں سے جواب دینے کی کافی ہیں، وہیں پر اسی میدان میں ان کا مقابلہ کرنا ہو۔ مرزائیت کا طاقت ہو، ملحدین کا طاقت ہو، دجالیوں کا طاقت ہو، جس میدان میں وہ لڑے گا اس میدان میں طاقت کرنا ہو۔ مختلف تخصصات ہو رہے ہیں، مختلف شعبوں میں مختلف کورسز ہو رہے ہیں، یہ دونوں لوگوں سے پوچھیے جن کو فائدہ ہو۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، جو کچھ نہ کچھ کام کرے آپ اس کی نفی کر دیتے کہ بھائی یہ درست نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی رائے کے مطابق درست نہیں ہے تو آپ نہ کیجیے، لیکن کرنے والے کی ٹانگیں نہ کھینچیے، یہ اصول و ضوابط سمجھنے چاہیے۔ ایک دور تھا علم کے ادھر دور دراز سفر کرتے تھے، مہینوں سالوں 8 سال بعد واپس آ رہے ہیں، 6 سال بعد گھر واپس آ رہے ہیں۔ پھر دور بدلا، مدارس قریب بنے، کوئی سال بعد گھر آ گیا، 6 مہینے بعد گھر آ گیا۔ پھر دور بدلا، غیر رہائشی مدرسے بن گئے، صبح پڑھنے گیا شام کو گھر آ گیا۔ پھر دور بدلا، لوگ کہتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، علماء نے کہا گھر بیٹھے سیکھ لیجیے، آپ کو یہ پلیٹ فارم مل گیا میڈیا کا، گھر بیٹھے آپ گھر بیٹھے تو وقت دے دیجیے گا۔ اب قوتیں کمزور ہو گئی، ہمتیں کمزور ہو گئی، دین سے دوری لوگوں میں آتی جا رہی ہے، اس لیے آپ یوں گھر بیٹھے آپ دین سیکھ لیجیے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیجیے، آپ تفسیر پڑھ لیجیے، آپ مسائل سیکھ لیجیے، کم از کم جو فرائض اربع ہیں ان سے متعلقہ جو مسائل ہیں، گھریلو زندگی سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ گھر بیٹھے سیکھ لیجیے۔ اب دیکھیے ایک مرد ہے، ایک اور یا ایک اور وہ اپنے موبائل کو دین کے لیے گھر بیٹھے استعمال کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ فیصلہ آپ کریں۔ اور ایک مرد یا ایک عورت گھر بیٹھے اپنے موبائل کو غلط کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کس کی تنقید کریں گے؟ کس کو غلط کریں گے؟ اب اس کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ایک نوجوان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے موبائل کو شریعت کے لیے یا آن لائن وہ درس نظامی کر رہا ہے یا وہ کوئی تفسیر کی کلاس لے رہا ہے اس کے لیے استعمال کر رہا ہے، بجائے اس کی حوصلہ افزائی یا اس کی لانی کیسے اس کی حوصلہ شکنی کریں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس سے ہم اپنی نوجوان نسل کو دور دین سے کہیں دور لے جائیں گے۔ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تنقید بھی کرنی چاہیے، تو جہاں پہنچنا ہمارے پاس میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں بارڈر کام ہو گئے، حدودیں بن گئی، پاسپورٹ ویزے، تو ایک آدمی یہاں پر بیٹھے، ایک آدمی کسی دوسرے ملک میں ہے، پاکستان سے وہ فرض کریں امریکہ چلا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی دین حاصل کرو۔ اب آن لائن اس کو کتنی بڑی سہولت میسر ہے کہ وہ وہاں بیٹھے پاکستان کے علماء سے پڑھ، بڑے بڑے مدارس کی شعبے قائم پورے درس نظامی کروا رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں محض فقیر کے عمارت میں کئی ہزار غیر ملکی مرد اور عورتیں درس نظامی کر رہے ہیں، کئی ہزار۔ تو ہم اس کی نفی کرنے کے اس کا فائدہ نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ بازنے کا ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمارے لیے جانا مشکل۔ ابھی پچھلے دنوں میں ترکی اور سعودی عرب یہ مختلف مجالس ہوئی، ترکی کے اندر پورا ہفتہ مجلس چلی حدیث کی، اس طرح سعودی عرب میں الحمدللہ آن لائن 35 بڑے بڑے شیوخ سے مجھے اجازت حدیث ملی، کس کا فائدہ ہو؟ تو لہٰذا جس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے اور اگر دشمن اس کو غلط طریقے پر استعمال کر کے آپ کو غلط راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں، آپ اس کو روک دے دیجیے، آپ اس کو درست ٹائم پہ لے آئیے۔ دیکھیے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میرے پاس دین کی بات نہیں پہنچی، آج 24 گھنٹے موبائل استعمال کر رہا ہے، وہ فیس بک بھی دیتا ہے، وہ یوٹیوب بھی دیتا ہے، کہ میرے پاس دین کی بات نہیں پہنچی، اس لیے کہ دین والے کی کوئی بات کھول کے اس کو سنے ہی نہیں تھا۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ اسے بہانہ بنا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بنا سکتے، اس کا ضرور معاوضہ ہوگا۔ ہمارے اختیار اور ہماری قدرت میں جتنا ہے قدرت اور دین کا کام کریں، لاکھوں مردوں اور عورتوں کی زندگیاں بدلیں۔ چند دن قبل خاتون نے ایک میسج بھیجا کہ شادی کو 25 سال ہو گئے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سونا جو پہننے کو تصویر سے بات ہوتی ہے،
اور تقریباً 15-16 توڑے اس نے بتایا میرے پاس سونا ہے، پچھلے سال پر مل گیا تھا. تو میں نے کہا اس کی اطلاع دیجیے. وہ بالکل تیار ہوئے اور ان کو مدرسے کا ایڈریس بھی بتا دی، فلاں مدرسے میں کراچی میں فلاں مدرسے میں جا کر آپ اس کی اطلاع دے دیجیے. 25 سالوں کی زکات. کیا فائدہ نہیں ہو رہا؟ کارگزاری میں سننا چھوڑیے، وہ لمبا موضوع ہے، لمبی بات ہے. اس سے ہمیں کسی کی نیت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. جو دین کا کسی اعتبار سے کام کرتا ہے اس کو کام کرنے نہیں. یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ نہیں؟ یہ جملہ یہ آن لائن سبق پڑھنے کا، قرآن حدیث پڑھنے کا فائدہ نہیں، میرے خیال میں نہیں. بہت سارے علماء نے اس پر لکھا کہ یہ جملہ کسی مسلمان کا نہیں، غیر مسلموں نے اڑایا ہے. کیوں؟ سازشی طاقت میں رہ رہے تاکہ لوگ اسلام سے دین حاصل نہ کریں. آپ جتنے کو برائی پھیلانا چاہتے ہیں اس کو وہ فالو کریں. بس بعض بات آپ دیکھتے ہوئے ایک میسج کہ بھائی واٹسپ پر آپ میسج لے کر ڈیلیٹ کرتے ہیں. کبھی کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث یا اس کو اردو ترجمہ میسج میں لے کر نہ شیئر کیا کریں، کیونکہ آگے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ کوئی قیامت کی علامت ہے. یہ سازشی کون پھیلا رہا ہے؟ یہ کون دین سے دور رکھنے کے لیے سازشی کر رہے ہیں کہ کوئی حدیث لکھ کر نہ بھیجیے اس لیے کہ اللہ پاک اس کو ڈیلیٹ کر رہے اور یہ قیامت کی علامت ہے. آپ کو کس نے بتا دیا یہ قیامت کی علامت ہے؟ آپ بورڈ پر لکھ اس کو مٹا نہیں لیتے. عجیب ذہن ہے لوگوں. تو اس سازشی طاقتوں نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی تاکہ لوگ اس پلیٹ فارم کو دین کے لیے استعمال نہ کریں، گمراہی کے لیے جتنا چاہے استعمال کریں. ایک فاسق فاجر بد عقیدہ شخص، اس کی تشکیل کا اثر یہ ہے کہ رب قرآن حدیث اور سنت کو علم سے کھولتے ہیں. اب لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی موبائل کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہا ہے، یہ درس اضافی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ سامنے نہیں بیٹھا ہو. اچھا میں ایک سوال اٹھا سکتا ہوں. ایک آدمی 7 سمندر پار بیٹھ کے لوگوں کو گندا مواد بھیج رہے ہیں، شریعت کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں. کیا نوجوان نسل کے ذہن کا اثر اور نہیں ہو؟ بھائی تو سامنے تو نہیں بیٹھا ہو، تو 7 سمندر پار بیٹھے ہے تو اس کی بات کا اثر مانتے ہو. ارے قرآن اور حدیث کی بات کا اثر نہیں مان رہے. قرآن اور حدیث کی بات اگر وہ 7 سمندر پار بیٹھ کر آپ دوسرے ملکوں میں پہنچا رہے ہیں اس کی بات کا اثر نہیں مان رہے، اور اس کی فضولیات، اس کے فسق و فجور نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے مواد کو شیئر کر رہے ہیں، اس کا اثر مان رہے ہیں. مجھے تو اس بات پہ لگتا ہے غلط بات کا اثر اس کے ذریعے ہو سکتا ہے لیکن اچھی بات کا اثر نہیں ہو سکتا. کیا یہ تصاد نہیں؟ اس لیے کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر مت ہوئی. اب کیا آن لائن کے پلیٹ فارم پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، ویزے دیے جا رہے ہیں، ٹکٹیں دیے جا رہی ہیں، تو کیا ہم دین کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ اس کو دین کے لیے استعمال کریں تاکہ دشمن نے جس پلیٹ فارم کو اپنے مقاصد مذمومہ کے لیے بنایا ہے ہم اس کے ان مقاصد مذمومہ کو خاک میں ملاتے ہوئے اس کو بھی دین کے استعمال کا ذریعہ بنا رہے ہیں، لوگوں تک دین پہنچانے کا اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے ختم نبوت کی آواز قادیانیت کے گھر تک پہنچی ہے اس کے ذریعے سے. کیا ہماری بات سننے کے لیے ہماری مسجد میں آئے گا؟ لیکن اس کو کوئی بیان گھومتا ہوا کہیں نظر آئے گا تو بیٹھ کے ضرور سنے گا. مرزائیوں کو مرزے کی کتابیں پڑھنے سے دور رکھا جاتا ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مرزائی نے مرزے کی کوئی کتاب پڑھ لی تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ مرزا کیا بنا رہا. کس قدر درجہ دنیا آدمی تھا، کتاب نہیں پڑھنے دیتے. اب عالم کی بات وہ نہیں سن سکتے لیکن اس میڈیا کی وجہ سے علماء کی باتیں، مرزائیت کے اعتراضات، مرزا قادیانی کے بکواسات جو اس کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ مرزائیوں کو سننے کا موقع ملا. ہزاروں کی تعداد میں دن پر مسلمان رہے. اس پر الحمدللہ ختم نبوت کی مستقل ٹیم اس پر مستقل کام کر رہی ہے سمجھ. اور اس طرح راوسیوں کے مختلف قسم کے اعتراضات کیونکہ ان کی عوام تک ان کا اصل جواب نہیں پہنچا تھا. انہوں نے جتنی بات بتائی وہی سنی. ہمارے علماء کی مجلس سے جو آتے ہیں کہ ہماری بات سنیں، اس پلیٹ فارم سے ان تک کی حق بات پہنچی اور تھوڑا سا سبب ذریعہ بنا. تو بہرحال مقصد تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو گمراہی سے بچایا جائے. اس وقت بے شمار مسلمان ان کی طرف جا رہے ہیں. متعلقین کو مدارس دیکھنے کا موقع ملا جو مدارس پر اعتراض کرتے تھے، مناقض پر اعتراضات کرتے تھے، دیکھنے کا موقع ملا، سننے کا موقع ملا کہ بھائی واقعہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. پوری دنیا تک آپ کو دین پہنچانے کے پلیٹ فارم میسر ہے تو میرے خیال میں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو غلط استعمال نہ کیجیے، اس کا درست استعمال کیجیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی اجتماعیت ملی ہے آپ نے وہاں پر جا کر دین کی بات پہنچائی.
کفار میں کوئی میلہ ہے آپ وہاں گئے، کوئی بازار لگایا آپ وہاں گئے، کسی موقع پر جمع آپ وہاں گئے، خطوط لکھنے کا موقع ملا آپ نے خطوط لکھ کر ان کو دعوت دی. تو آپ کسی طرح سے اخبارات میں کالم لکھ کر، رسالے لکھ کر، یا کسی طرح سے بھی آپ مسائل لکھ کر کسی کو شیئر کر رہے ہیں، مطلب اس کی اصلاح ہو جائے، اس حقیق کی بات پہنچ جائے. تو اس میدان میں اس انداز سے آپ اپنی استطاعت کے مطابق کام کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ موبائل ایک ایسی چیز نہیں ہے، یا لیپ ٹاپ ایسی چیز نہیں ہے دکان سے کھیل لیا اور جا کر استعمال شروع کر دیا. نہیں، اس کے استعمال کا بھی طریقہ ہے، کیسے اس کا استعمال جائز ہے، کیسے غلط ہے. اس کے لیے علماء کرام مختلف ورکشاپیں کرا رہے ہیں، کورسز کروا رہے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. آج تو نوجوان جیسے کہتے ہیں بس شروع کر کے استعمال کرنا، نہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. ہر چیز کے لیے کچھ طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں کسی چیز کے دو پہلو ہوں، ایک جواز کا، ایک عدم جواز کا. میں بات سمجھتا ہوں، ایک جواز کا، ایک عدم جواز کا. کیا اس کو ترک کر دیں گے یا اس کے جواز والے پہلو کو اختیار کریں گے؟ کسی چیز کے دو پہلو ہیں، جائز، ایک عدم جواز. تو جواز والے پہلو کو اختیار کریں گے، عدم جواز والے کو چھوڑ دیں گے. یہ اصول ہوتا ہے. آپ دیکھیں سیلاب آ جائے، آپ اس کو روکنا آگے سے مشکل ہے، آپ نہیں روک سکتے. اگر اتنی طاقت ہے کہ رخ موڑنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. جانے تو آگے بستی کو حالات کریں، بستی کی طرف جا رہے ہیں آپ اس طرف موڑیے. تو نوجوان نسل گند کی طرف جا رہی ہے، آپ اس طرف موڑ کے دین کی طرف لے آئیے. آپ نے بھائی یہ سیکھیے، قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے، فقہ سیکھیے، مسائل سیکھیے، ادھر آ جائیے، عقائد سیکھیے، تجوید پڑھ لیجیے، رخ موڑ لیجیے. یہ ہوتا ہے اصول. ڈاکٹر خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکات بلا لیا میڈیا میں اس وقت بڑے بڑے سیمینار کرواتے ہیں جدید مسائل کے حوالے سے. بہت سارے مسائل جن میں انہوں نے اشتہار کیا اور نئے جدید مسائل اس حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا. بہرحال انہوں نے اس پر بڑا کام کیا. ابھی اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. اب دیکھیں میں نے کیا ایک چیز کے دو پہلو. ایک چاقو ہے آپ کے پاس، آپ اس چاقو کو کسی کے پیٹ میں بھی پہنچ سکتے ہیں. تو آپ اس کو درست استعمال کریں، آپ اسے جانور کی ذبح کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے پھل بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ اس چاقو کے ذریعے جائز کام بھی کر سکتے ہیں. تو غلط کام چھوڑیے، جائز کام کیجیے. ورنہ یہ فتویٰ نہیں دینے کہ چاقو کا استعمال ہی ناجائز ہو گیا بھائی، اس سے کہ بندوں کو سینوں میں گھوما جا سکتا. آگ ہے، بجلی ہے، آگ جلاتی ہے، جو اس کا منفی پہلو ہے، کیا آپ آگ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے؟ بھائی جس کام کی حد تک آپ کو ضرورت ہے استعمال کیجیے. اب سپیکر ہے، آپ دیکھیے، اب بعض لوگ اس کو غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، گانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، موسیقی کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ اس کو دین کی بات پہنچانے کے لیے استعمال کیجیے، اذان کے لیے استعمال کیجیے، نماز کے لیے استعمال کیجیے. جس چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں تو منفی پہلو کو چھوڑا جاتا ہے اور درست پہلو کو استعمال کیا جاتا ہے. خرافات کو چھوڑا جاتا ہے، درست بات کو لیا جاتا ہے. اب بہرحال یہ موضوع لمبا ہے. تو آپ دیکھیں نا، ہر زمانے میں نے عرض کیا اتحاد بدل جاتا ہے. طریقہ اصول دین پرانے ہوں گے، اصول دین وہی ہوں گے جو رسول اللہ صحابہ نے دیا. طریقہ ہر زمانے میں بدل جاتا ہے، ہر زمانے میں طریقہ بدلتا ہے. ایک زمانے میں سفر کرتے تھے آپ گھوڑے پر، اونٹ پر، آپ دعوت دینے جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں. آپ طریقہ بدل کے جہاز پہ جائیے، گاڑی پہ جائیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے یہ اختیار نہیں کیا. اس لیے کہ طریقہ ہر زمانے میں بدلے اور اس چیز کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. باقی ہر میدان میں کام کرتے ہوں باطل کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش. تو مقصد کیا ہے کہ اس میڈیا کا غلط استعمال دجالی قوتوں نے جو شروع کیا وہ گمراہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں. لہذا ہم اس استعمال کو مکمل بند اور روکنے پر اس وقت قدرت نہیں رکھتے. جس کو کہیں بھائی مکمل استعمال بھائی کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. لہذا اس کا رخ بدل دیجیے، اس کو جواز کے پہلو کو لیجیے، اس پر دین سیکھیے، اس کو دین کے راستے کی طرف لائیے. دجالی طاقتوں نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا، کس مقصد کے لیے استعمال کیا، آپ رخ چینج کر دیجیے تاکہ کسی بھی میدان کو خالی چھوڑ کر ہم دشمن کو مسلط ہونے کا موقع نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فتنوں سے، دجالی طاقتوں کے مختلف قسم کے پروپیگنڈوں اور منصوبوں اور سازشوں سے محفوظ فرمائے اور پوری دنیا میں پوری امت تک دین پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ.